Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Othello by Shakespeare. From 4 days we are discussing the text of Othello, and that is the fourth lecture today. First was introductory, and the second was the text, and the third was also text, and in third lecture I have also marked the most important paragraphs from the whole book. آج آپ کا فورتھ لیکچر ہے اینڈ دس لیکچر آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرام ایکٹ 1 سین 3 ایکٹ 1 سین 3 اور میری بک پر پیج نمبر ہے 126 اور این کے ایم کی بک کا پیج نمبر ہے 112 کاؤنسل چیمبر، یعنی کہ منظر جو ہے اس وقت سین جو ہے وہ چیمبر ہے، روم ہے جہاں پر کاؤنسل ہو رہی ہے. انٹر ڈیوک اینڈ سینیٹرز سیٹ ایٹ اے ٹیبل ود لائٹس اینڈ اٹینڈنٹس. منظر یہ ہے، چیمبر ہے، کاؤنسلر وہاں موجود ہیں، کاؤنسلر کے لیے یہ روم ہے اور اس میں ڈیوک آ کے بیٹھا ہے، سینیٹرز آ کے بیٹھے ہیں اور پھر ٹارچز کینڈل کو جلا دیا گیا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر اٹینڈنٹس بھی موجود ہیں. ڈیوک اب یہ ڈسکس کریں گے وار کے بارے میں، جنگ کے بارے میں. دیر از نو کمپوزیشن ان دیز نیوز. یہ جو بار بار میسنجر نیوز لے کر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کے اندر کوئی ربط مجھے نہیں لگتا. دیٹ گیوز دیم کریڈٹ. مجھے یہ ریلائبل نہیں لگتی، ان کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا. فرسٹ سینیٹر پارلیمنٹ کا رکن ہوتا ہے. Indeed, they are disproportioned. My letters say 107 galleys. فرسٹ سینیٹر نے کہا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کم از کم 107 شپس آ رہے ہیں ہماری طرف. یہ شپس ٹرکش فلیٹ ہے، ترک شپ ہیں اور یہ وینس پر حملہ کرنے آ رہے ہیں یا سائپرس پر حملہ کر رہے ہیں. سائپرس دا ٹوئن اسٹیٹ آف وینس. وینس کے ساتھ یہ اسٹیٹ ہے اور ڈیوک ہی کے رول میں آتی ہے سائپرس. یہ منظر وینس کا ہے. سیکنڈ سینیٹر اینڈ مائن 200 اور میرا خیال ہے تقریباً 200 شپس ہوں گے. گیلیز کا مطلب شپس ہیں. As in these cases where the aim reports it's of difference, yet they all conform a Turkish fleet and bearing up to Cyprus. اور میرا خیال ہے یہ سائپرس کی طرف جائیں گے. ڈیوک nay, it is possible enough to judgment. I do not so scare me to the error, but the main articles I do approve. I fearful sense. سیلر ود ان. ایک ملہا یہاں پر آیا ہے، کشتی ران آیا ہے یہاں پر. وٹ ہو اس نے کہا کیا دیکھیں. a messenger from the galleys. اور ایک میسنجر آیا ہے شپ پہ سے. انٹر سیلر انٹر ہوا ہے، ڈیوک سینیٹر اور پھر یہ نیوز ساری چلے گی اور پھر یہ ڈیوک کا. Now the business, the Turkish preparations makes for roads. So was I bid report here to the state by Signor Angelo. Duke. How say you by this change? First senator. This cannot be. اب ان کو کنفیوژن یہ ہے کہ شپس کتنے ہیں. دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ کیا وہ حملہ روڈز پر کریں گے، کیا وہ حملہ سائپرس پر کریں گے، کیا وہ حملہ وینس پر کریں گے. 3 آپشنز ہیں. یہ اب یہاں بیٹھے کونسل میں اس نیوز جو شپس سے نیوز آ رہی ہے، مین کہ ان کے بھی کچھ سیلر سمندر میں ہیں جو دور سے دور بینوں کے ساتھ یا کسی انسٹرومنٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہیں. اور پھر اس وقت ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں ہے، تو وہاں پر انہوں نے لائن باندھی ہوئی ہے. ایک میسنجر دوسرے کو بتاتا ہے جاؤ جا کر بتاؤ کہ 100 شپ ہے. وہ دوڑ کر آتا ہے، وہ 6-7 مطلب ہے 6-7 فرلانگ یا مطلب
وہ 5 منٹ یا 10 منٹ بھاگتا رہتا ہے اور آگے ایک اور میسنجر ملتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جاؤ بھاگ کر بتاؤ اتنا. تو یہ میسنجر کی چین بنی ہوئی ہے وہاں شپ سے لے کر پورے کونسل روم تک. This cannot be. Fascinator. By no essay of reason, it's pageant to keep us in false gaze when we consider the impotency of Cyprus to the Turk, and let ourselves again but understand that as it more concerns the Turks and Rhodes, so maybe with more facile question bear it, for that it stands not in such warlike days, but also lacks the abilities that Rhodes is dressed in. یہاں سے امپورٹنٹ لائنز ہیں. لائن نمبر 26 ہے, 26 سے 30 تک لائن نمبر. دیز آر امپورٹنٹ ناؤ. If we make thought of this, اگر ہم یہ کنسیڈر بھی کر لیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں, we must not think the Turk is so unskillful. ہمیں بالکل یہ چیز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ٹرک جو ہیں وہ اسکلفل نہیں ہیں, وہ جنگ کے معاملات میں بڑی مہارت اور بہت دور کی سوچتے ہیں. ٹو لیو دیٹ لیٹسٹ, اور پھر وہ کس طرح سے لیٹسٹ سامنے والے کو چھوڑ دیں گے, وچ کنسرنز ہم فرسٹ, یعنی کہ سیپرس پہلے ان کے سامنے پڑتا ہے. سیپرس میں آرمی سٹرونگ نہیں ہے, سیپرس ان کا ایک اچھا وکٹم ہو سکتا ہے, تو پہلے سیپرس پر حملہ کریں گے وہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سیپرس کو چھوڑ دیں جو کہ لیٹسٹ ہے, ان کے سامنے ہے. which concerns him first, neglecting an attempt of ease, اور وہ آسانی سے جس کے اوپر حملہ کیا جا سکے اس سٹیٹ کو کیسے وہ چھوڑ دیں گے. and gain to wake and wage a danger profitless, اور کیوں وہ جنگ لڑنے آئیں گے وینس پر جہاں پر جنگ جو ہے wage a danger profitless, جو ان کو خطرات سے دوچار کر سکتی ہے, اور یہ جنگ ان کے لیے فیوٹائل یعنی کہ پروفٹ لیس ثابت ہوگی. تو ہمیں اب پتہ چل گیا کہ سینیٹر کی ایک ایسی اہم سپیچ ہے یہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سیپرس پر حملہ ہوگا. And in all confidence he is not for Rhodes. Here is more news. Enter messenger. کنٹینیو کریں گے, پیج ٹرن کریں اور لائن نمبر 77 to 81 according to my book. 77 سے 81 اوتھیلو کا ڈائلاگ ہے. موسٹ پوٹینٹ گریو اینڈ ریورنٹ سگنلز, یہ ڈائلاگ ہے اوتھیلو کا. اور این کے ایم کی بک میں کیا ہے جی؟ 86 سے 91 تک. 86 سے 91 تک. یہاں پر اب ڈیوک کے سامنے بریبنٹیو آ چکا ہے, اوتھیلو آ چکا ہے. یہ معاملات ڈسکس کرنے, جو جنگ کے معاملات ڈسکس ہو رہے تھے اس کے درمیان میں بریبنٹیو پھوٹ پڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ فرسٹ یو لسن می. بریبنٹیو نے کہا ہے کہ پہلے میری بات سنی جائے. اور کیا بات سنی جائے؟ کہ میری بیٹی کو اوتھیلو نے اغوا کیا ہے. اب یہاں پر اوتھیلو جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے. بات کا آغاز یوں کرتا ہے, موسٹ پوٹینٹ گریو اینڈ ریورنٹ نیوز, بہت ہی مضبوط, سنجیدہ اور قابل عزت محترم المقام تمام لوگوں سے کہتے ہیں. مائی ویری نوبل اینڈ اپرووڈ گڈ ماسٹرس, میرے بہت ہی عمدہ اور میرے قابل قدر تم آقا ہو. that I have taken away this old man's daughter, یہ کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کی بیٹی کو چرایا ہے. it is most true, یہ بہت ہی سچ ہے. true, بالکل سچ ہے. I have married her, ہاں میں نے اس کے ساتھ شادی رچائی ہے. the very head and front of my offending, this is my crime, یہ میرا کرائم ہے. this is very head and front of my offending, یہ میرا سب سے بڑا جرم ہے. اس لائن کا مطلب یہ ہے
اوفینڈنگ کا مطلب ہے کہ ناراض ہونا. اوفینڈ یعنی کہ آپ تمام لوگ جس چیز سے اوفینڈ یا گناہ، اوفینڈنگ کا مطلب جرم، یہ میرے جرم کا مکمل سر اور پیر ہے. یہ میرے جرم کا منہ، چہرہ، سر اور جسم ہے. ہیڈ اینڈ فرنٹ آف مائی اوفینڈنگ. ہیز دس ایکسٹینڈ، اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں. نو مور ہیز دس ایکسٹینڈ، اور اگر اس کو بڑھاوا دیا جائے نو مور تو کوئی مزید بڑھاوا نہیں، مین کہ اس کے علاوہ کوئی اہم بات نہیں ہے. روڈ ایم آئی ان مائی اسپیچ، گو کہ میں اپنی گفتگو کے اندر روڈ ہوں، گستاخ قسم کا ہوں. اینڈ لٹل بلیسڈ ود دا سیٹ فریز آف پیس. اینڈ لٹل بلیسڈ ود دا سیٹ فریز آف پیس، اور میرے اندر سکون جو ہے وہ لٹل ہے. لٹل بھی نہیں، لٹل یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اینڈ لٹل بلیسڈ، اور میرے اوپر تھوڑی سی میں بلیسڈ ہوں، بہت نہ ہونے کے برابر بلیسڈ ہوں. ود دا سیٹ فریز آف پیس، امن کے لیے میں امن پسند نہیں ہوں، یا میری ساری زندگی جنگجوؤں کی طرح گزری ہے، میں جنگجو ہوں، اس لیے مجھے پیس میں رہنا شاید نہیں آتا. For since these arms of mine had 7 years peace. For since these arms of mine، اور پھر جنگوں کے اندر of mine had 7 years peace till now some 9 moons wasted. یہ 9 moon wasted they have used their dearest action in the tented field. Tented field کا مطلب ہے بیٹل فیلڈ. 7 years peace، طاقت کے 7 سال. till now some 9 moons wasted، اب جب کہ 9 months اور گزر گئے ہیں. He want to say that since my 7th year till today, with the exception of 9 months, all my actions have been on the battlefield. وہ کہتا ہے کہ میں 7 سالوں کے اندر سوائے 9 مہینوں کے، 9 مونز کا مطلب ہے 9 مہینے کے، 7 سال سوائے 7 سالوں سے میں جنگ میں ہوں، سوائے 9 ماہ کے، اور میرے تمام تر ایکشن جو ہیں وہ بیٹل فیلڈ میں پروفڈ ہیں. اور میں مسلسل جنگ کے ٹینٹ میں رہا ہوں. ٹینٹڈ فیلڈ، میں جنگ کے خیموں میں رہا ہوں. Their dearest action in the tented field, and little of this great world can I speak. And little of this great world can I speak, اور little of this great world can I speak. یہ امپورٹنٹ لائن ہے، انڈر لائن کریں. And little of this great world. great world کا مطلب ہے یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو دنیا داری ہے، یہ جو لوگوں کے عام معاملات ہیں، یہ جو جنگوں سے ہٹ کے جو معاملات ہیں، جو ایک بڑی دنیا ہے، جو وینس کے جو باسی ہیں ان کے جو معاملات ہیں، جو عام عوام کے معاملات ہیں، یہ جو پیار، محبت، شادی کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں میرا نالج بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لٹل ہے. اس کا مطلب ہے واضح ہو سکتا ہے، یہ واضح ہو گیا کہ اوتھیلو واز کمپیٹنٹ وارئر بٹ ہی واز ناٹ اے کمپیٹنٹ پرسن ان دا سول لائف. سول لائف میں کمپیٹنٹ وہ نہیں ہے. اسی لیے اکثر جو فوج سے فوجی ریٹائرڈ ہو کر واپس آتے ہیں اس پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے، اور واقعی آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو بہت ہی آکورڈ اور اب نارمل محسوس آپ کو ہوگا، اور حالانکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم اب نارمل ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں بلڈی سویلین، یہ حرامی سویلین، یہ گندے سویلین، بے ڈھنگے سویلین، ان کو ٹھہرنے کا طریقہ نہیں آتا. وہ ڈسپلن کہتے رہتے ہیں ہر وقت. ان کے یہاں تو بس 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا فالن ہوتا ہے یا ڈسپلن ہوتا ہے، واٹس ایور. اسی طرح جب فوج کے کوئی ممبر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے اقتدار میں آتے ہیں، تو شاید ان کو بھی لوگ سول لوگ اپروو نہیں کرتے، کہ بہت سخت ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے ذہن میں کوئی خبت ہوتا ہے. یعنی کہ یہ سیم از دا کیس 16 سینچری کے اندر، 17 سینچری کے اندر شیکسپیئر واز اویئر اباؤٹ دس فیکٹ کہ ایک جنرل، وہ جنگ کا جنرل ہے، بٹ ان
لوکل لائف ان سول لائف ہی از اے فیلئر ہے. اور وہ خود بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں جی جنگ کے معاملات بڑے جانتا ہوں, 7 سالوں سے جنگ کے میدان میں ہوں, 9 ماہ چھوڑ کر 9 مون چھوڑ کر, لیکن میں اس آپ کی دنیا کے بارے میں بہت کم بول سکتا ہوں, اس لیے میری آؤٹ سپوکن کو آپ معاف کریں گے, میری آؤٹ سپوکن کو آپ معاف کریں گے. میں اگر کم بھی بات کر دوں تو آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں, کیونکہ میرا اس کے اندر ایکسپیرینس بہت کم ہے. یہ اپنے روڈ بیہیویئر کو شو کر رہا ہے نا کہ اس وجہ سے میرا نہیں, روڈ بیہیویئر نہیں, وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے جسٹ کہ میرا بیہیویئر روڈ ہو سکتا ہے بیکاز میں ویریئر ہوں, مجھے وہ سویٹ میٹھی میٹھی باتیں نہیں آتی, مجھے وہ ادب آپ کے وہ طریقے نہیں آتے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ میں آپ کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتا نہیں ہوں, اسی لیے میں بہت تھوڑی گفتگو کروں گا, اسی سے آپ نے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے. مجھے وہ دلائل لاجک وہ آپ کی دنیا والے نہیں آتے. تو ہمیں یہاں پر اوتھیلو کی پرسنالٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ ٹریجڈی ہوتی ہے, تو سوال اٹھتا ہے کہ اوتھیلو جو اتنا کمپیٹنٹ پرسن تھا اس کے ساتھ ٹریجڈی کیسے ہو سکتی ہے, اس کو یہ معاملات کیسے پتہ نہیں چلے. تو ہمیں پتہ چلا کہ میٹریمونیل لائف کے اندر اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, جنگوں کے معاملات میں اس کا ایکسپیرینس ہے, اور یہ اس کا مے بی ٹریجک فلا ہو سکتا ہے, کمزوری ہو سکتی ہے اس کی, ٹریجک فلا ہو سکتا ہے. بٹ دس ٹریجک فلا از ویری ٹیکنیکل ٹریجک فلا, اینڈ دیٹ از ڈفرنٹ فرام دا فلا آف ڈاکٹر فاسٹس. اس کی فلا سے ڈفرنٹ تھا. دیٹ از اے فلا, دس فلا از ڈفرنٹ فرام دا فلا آف ایڈیپس ریکس. یہ بڑا ٹیکنیکل فلا رکھا ہے. اور آپ جب ماڈرن ڈراماز پڑھتے ہیں, جیسے کہ ابسن کے ڈراماز پڑھتے ہیں, تو ان کی فلاز بھی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرے آرٹیفیشل, قدرے معاشرے کے اندر کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہوتے ہیں, ان کے ٹیکنیکل کوئی فلاز آ جاتے ہیں ان کے, نہ کہ وہ فلاز جو ایبسٹریکٹ ہیں اور جو سائیکی سے تعلق رکھتے ہیں. سائیکی سے تو ہر چیز کا تعلق ہوتا ہے واٹس ایور. آپ جب چیزیں پڑھیں گے, دوسرے ماڈرن ڈراماٹسٹ پڑھیں گے, جی بی شاہ کو پڑھیں گے یا ایپسن کو پڑھیں گے, تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین. اور شیکسپیئر کے اندر وہ سارے سیڈز موجود ہیں, ماڈرن ٹریجڈی کے بھی اور وہ ارسٹوٹلین ٹریجڈی کے بھی. ہی از اے برج بٹوین دا ٹو ٹریجڈیز. ماڈرن اس کے ذمہ برج ہے. کلیئر ناؤ. And little of this great world can I speak, more than pertains to feats of brawl and battle. Feats of brawl and battle. And little of this great world can I speak, more than pertains. Pertains کا مطلب جنگجو ہوتا ہے. ٹو فیٹس, فیٹس کا مطلب ہے جنگی کارنامے. آف براؤل اینڈ بیٹل, اینڈ دیئر فور لٹل شیل آئی گریس مائی کاز ان اسپیکنگ فار مائی سیلف. اگر میں اپنے بارے میں بات کروں, پچھلی لائن جو اس نے کہا ہے, میں اپنے معاملے کو صحیح بیان نہ کر پاؤں گا. اس نے صرف یہ کہا کہ میں کیونکہ جنگجو ہوں اور اپنے معاملے کو صحیح بیان نہیں کر پاؤں گا. کچھ لائن شیکسپیئر کی ایسی ہوتی ہیں, frankly speaking and truly speaking. Who has read Shakespeare? No one can claim that he has understood Shakespeare completely, finally. تو کچھ لائنز ایسی ہوتی ہیں, these are the very disturbing for us. تو آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ بودر نہیں ہو جانا, اس کو ایزیوم کرنا ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہوگا, ایزیوم کر لینا ہے. شیکسپیئر کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اسے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اس کی. شیکسپیئر کی ایک لائن کے اوپر پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. کین یو امیجن؟ ایک لائن پر پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. فرائلٹی دائی نیم از ویمن, کمزوری تمہارا نام عورت ہے. عورت تم کمزور ہو, یہ نہیں کہا اس نے, کمزوری تمہارا نام عورت ہے. جس طرح کہ پلیٹو نے کہا تھا, اس نے کہا تھا اگر تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان تمام لوگوں سے کہا جائے کہ اپنی تمام پریشانیاں لے آؤ,
اور ان کو ایک جگہ پر ہیپ کر لو, اکٹھے کر لو. موریا, سدرا, مشال, دوسرا, تیسرا, سارے انجلینا سارے اپنے لے آئیں گے. سارے دکھ اکٹھے کر لو جی, دکھ اکٹھے کر لو, اور پھر اسے کہا جائے لوگوں کو کہ ان کو برابر تقسیم کر کے لے جاؤ, برابر برابر اپنا اپنا حصہ اٹھا لو. کہ موسٹ آف دم ٹیک دیئر اون گریفس اینڈ رن اوے. ٹھیک ہے, بہت سارے اپنا گریف اٹھائیں گے اور بھاگ جائیں گے. اس طرح شیکسپیئر نے کہا اگر تمام تر کمزوریوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور سوچا جائے اس کو کیا نام دیں تو اس کا نام عورت ہے. فرائلٹی, دائی نیم از ویمن. ٹھیک ہے, شیکسپیئر کا یہ ڈیلاگ ہے. اور شیکسپیئر نے کہا تھا زندگی ایک اجڑے ہوئے مے خانے کی دہلیز پر بیٹھی ننگی طویف کا نام ہے. اوکے, تو اس کے علاوہ شیکسپیئر کی اس طرح کی جو کوٹس ہیں اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. دیز آر دا ویری پتھی ون. تو کچھ چیزیں دیکھیں باہر کون ہے. In speaking for myself, اب ماڈرن بھی ایک ڈیلاگ آ چکا ہے. فرائلٹی نو مور, فرائلٹی نو مور. وہ اشتہار میں نے دیکھا تھا, اس کے اوپر عورت ہے, وہ زنجیروں کو توڑ رہی ہے اس طرح, اور ساتھ نیچے لکھا ہے فرائلٹی نو مور, کمزوری مزید نہیں. اوکے, ان اسپیکنگ فار مائی سیلف, جہاں تک میری بات کا تعلق ہے, یٹ بائی یور گریشیس پیشنس, اگر آپ کمال قسم کی پیشنس دکھائیں, اگر آپ پرامن رہیں, صبر سے کام لیں. I'll around unvarnished tale deliver. unvarnished, میں ایسی ایک ٹیل ڈیلیور کروں گا جو unvarnished ہے, جس کے اندر کلٹیویشن نہیں ہے, جو کاٹ تراش کے ساتھ نہیں ہے. آف مائی ہول کورس آف لو, میری محبت کی پوری کہانی یہ ہے. واٹ ڈرگس واٹ چارمس, میں نے کون سی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا ہے, اور میں نے کیا چارمس, اور کیا میں نے اس کے اندر تعویذ گنڈے استعمال کیے ہیں. واٹ کنجوریشن, کس قسم کا کالا جادو میں نے کیا ہے. اینڈ واٹ مائٹی میجک, اور کس طرح کا ایک میں نے زوردار اندھا دھند ایک جادو کیا ہے اس کے اوپر. یہ سارا کچھ میں بتاؤں گا. فار سچ پروسیڈنگز ایم آئی چارج ودل, وہ سارے اسی چیز کے لیے تو مجھے چارج کیا گیا ہے, الزام لگایا گیا ہے مجھ پر. آئی وون ہز ڈاٹر, اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ اس کہانی کے اندر موجود ہیں کہ میں نے کون سا جادو کیا, کون سی جڑی بوٹیاں استعمال کی, کون سا میں نے مائٹی میجک کیا ہے, اور کون سا میں نے کنجوریشن کی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کہانی میں موجود ہے جو میں بتاؤں گا, جو میں ڈیلیور کروں گا. لیکن کہنے کا مطلب اس کا یہ کہانی کلٹیویٹڈ نہیں ہوگی, یہ بڑی ہی ادب و اداب والی نہیں ہوگی. یہ میں جنگجو ہوں اور میں جنگجوؤں کی طرح اس کہانی کو پھینک دوں گا. ٹھیک ہے, ان کلچرل ہوگی, مے بی ان سول ہو. یہ آئی وون ہز ڈاٹر, اور اسی کہانی میں ہے کہ کس طرح میں نے اس کی بیٹی کو جیتا. بربینٹیو, آ میڈن نیور بولڈ آف اسپیٹ, یہ میری بیٹی ایسی ایک دو شیزہ تھی. ٹھیک ہے, بولڈ آف اسپیٹ, کبھی بھی اس نے بولڈنس نہیں دکھائی. سو اسٹل اینڈ کوائٹ, بہت خاموش. دیٹ ہر موشن بلوسڈ ایٹ ہر سیلف, اور اس کے ایموشنز جو ہیں, اس کے خیالات جو ہیں ذہن کے, وہ اس کے اپنے بلشڈ ایٹ ہر سیلف, اس کے اعداد و اطوار سے ہی واضح تھے. اس کی ذہنی خیالات اس کے چال چلن سے واضح تھے, اس کے خد و خال سے واضح تھے. اینڈ شی ان اسپائٹ آف نیچر, اور وہ اس نیچر کے باوجود, آف ایئرس آف کنٹری کریڈٹ ایوری تھنگ ٹو فال ان لو ود واٹ شی فیئر ٹو لک آن, اور اس تمام تر خصوصیات کے باوجود, اور نوجوان ہونے کے باوجود, اور ایسے ملک وینے سے تعلق رکھنے کے باوجود جو کہ کلچرڈ ہے اور کریڈٹ, اور میرے ساتھ اتنا بڑا سٹیٹس پانے کے باوجود, ایوری تھنگ ٹو فال ان لو,
ان تمام کے باوجود وہ اس سے محبت میں گرفتار ہوگی جس سے اسے بہت زیادہ خوف تھا. اوتھیلو تو ڈرنے والی چیز ہے, تو اس سے محبت میں مبتلا کیسے ہوگی؟ It is a judgment, maimed and most imperfect. Maimed فضول, یہ ججمنٹ ساری فضول ہے جو کہے گا یہ, اور ساری imperfect باتیں کرے گا. That will confess perfection, so would err against all rules of nature and must be driven to find all practices of cunning hell. اور اس نے یہ ساری چیزوں کے باوجود اس نے کننگ ہیل کا, اس نے جہنمی قسم کا جادو کیے ہیں کچھ. Why this should be, I therefore vouch again, میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ vouch کہتا ہوں, that with some mixtures powerful over the blood, اس نے اس کے خون کے اندر کچھ مکسچر پاورفل کا کوئی مکسچر پاورفل اپلائی کیے ہیں اس کے خون پر, اور with some dram conjured to the effect, یا تو وہ کہتا ہے کوئی جڑی بوٹی ایسے پلائی ہے میری بیٹی پاگل ہو گئی, ایموشنل ہو گئی, جذباتی ہو گئی ہے اور اس کے پیچھے بھاگ پڑی ہے, یا تو اس نے کچھ اس کے اوپر جادو کیا ہے. He wrote upon her, جو, اور اس نے ان تمام پریکٹس کا اس کے اوپر ورک کیا ہے. راؤٹ کا مطلب ہے ورک کرنا, عمل کرنا. Duke, to vouch this no proof without more certain and more overt test, these are thin habits and poor likelihoods of modern seemings you prefer against him. First Senator, but Othello, speak. Did you by indirect and forced courses subdue or poison this young maid's affections, or came it by request and such fair question as soul to soul affordeth? بتاؤ بھئی, کیا تم نے جادو کیا ہے اس لڑکی کے جذبات کو؟ کیا تم نے پوائزن کیا ہے؟ کیا تم نے اس سے ریکویسٹ کی تھی محبت کے لیے, یا یہ روح کی روح سے محبت ہے؟ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے. آفٹر دس دیکھیں جی, اوتھیلو کا ڈیلاگ ہے, 3 اور 4 ڈیلاگ چھوڑ دیں گے. اوتھیلو کا ڈیلاگ ہے, ہر فادر لوڈ می. لائن نمبر میری بک کے مطابق نیئر اباؤٹ 128 ہے, اور آپ کی بک کے مطابق 142 ہے. اب یہاں پر اوتھیلو بیان کرنے لگا ہے تمام کے سامنے اپنی کہانی, اپنی رودات. اس سے پہلے ڈیوک نے اسے کہا ہے, say it اوتھیلو, کہو اوتھیلو. اوتھیلو اپنی کہانی بتاتا ہے. Her father loved me, oft invited me. اس کا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا, یعنی کہ بریبینچیو مجھ سے محبت کرتا تھا, مجھے اکثر گھر بلاتا تھا. Still questioned me the story of my life, مجھ سے میری زندگی کی کہانی پوچھتا. From year to year, میں نے سالہ سال کیسے گزارے. The battles, جنگوں کے بارے میں سوالات پوچھتا. Sages, میرے خاندان کے بارے میں پوچھتا. Fortunes, میری قسمت کے بارے میں پوچھتا. That I have passed, جن میں سے میں گزرا ہوں. I ran it through, میں ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتا. ran it through, میں ڈیٹیل بتاتا. Even from my boyish days, یہاں تک کہ میں نے اپنے لڑکپن سے باتیں شروع کی. To the very moment that he bade me tell it, اور very moment, اور ہر ایک لمحے کے بارے میں, he bade me to tell it, ہر ایک لمحے کے بارے میں اس نے مجھے حکم دیا کہ میں بتاؤں. Wherein I spake, اور پھر میں بولا. Of most disastrous chances, میں نے انتہائی ناگزیر قسم کے, disastrous, تباہ کن قسم کے, میں نے قسمت کے کھیل بتائے. میں نے تباہ کن قسم کے اتفاقات بتائے. کس طرح میری زندگی میں کیسے کیسے چانسز رونما ہوئے, میں نے بتائے. Of moving accidents by flood and field, اور میں نے بتایا کہ کس طرح سے میری زندگی میں ایکسیڈنٹس آئے ایسے بائی فلڈ اینڈ فیلڈ. جنگوں کے اندر مجھے کس طرح کے معاملات فیس کرنا پڑے, اور کس طرح سیلابوں کے دوران میں مجھے کیا کیا معاملات فیس کرنا پڑے. آف ہیئر بریڈتھ اسکیپس, اور میں نے بتائے کس طرح میں انتہائی ناممکن ترین حالات میں سے میں بچ کر آیا ہوں. ہیئر بریڈتھ, ایسی جگہ جہاں سے بال بھی نہ گزر سکے. اسکیپ, میں وہاں سے بچ کے آیا ہوں.
I then imminent delay a deadly breach اور eminent deadly breach اور میں نے شدید قسم کے بریچ بتائے, شدید قسم کے آفتیں بتائی جو میرے اوپر ٹوٹی ہیں. اور being taken by the insolent foe, اور کس طرح insolent میں ایک سخت گیر قسم کے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا. and sold to slavery, اور مجھے غلام بنا کر بیچ دیا گیا, غلام بنا کر بیچ دیا گیا. and my redemption thence, اور پھر کس طرح میری وہاں سے ریڈیمپشن رہائی ہوئی. and with it all my travels history, اور اس کے ساتھ میں نے اپنے سفر کی ساری تاریخ, ساری میں نے اتہاس بتا دیا. wherein of interest vast, اور وسیع و عریض علاقوں کے بارے میں بتایا. and deserts idle, اور کس طرح میں نے ڈیزرٹس جو کہ بیکار قسم کے طویل خاموش ڈیزرٹ میں سے میں کیسے گزرا, میں نے اپنا کیسے سفر جاری رکھا. رف کھولس, کس طرح میں نے بے تکی سی رف لڑائیاں لڑی, جس میں رف لڑائی کے اندر مرنے مرانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ بالکل اویئر نہیں ہوتے کہ آپ کے سامنے ایک دشمن ہے, 4 دشمن ہے, 6 دشمن ہے, آپ رفلی لڑ رہے ہوتے ہیں. روکس اینڈ ہلز, کس طرح میں نے پہاڑوں کو پار کیا. whose heads touch heavens, اور وہ راکس جو تھے وہ ہیون کسنگ راکس تھے, آسمانوں کو ٹچ کرتے ہوئے کیٹو جیسے. It was my hint to speak, بس یہ میرا بولنے کا انداز ہے, یہ میرا hint to speak تھا. Such was the process, یہ سارا عمل تھا. And of the cannibals, اور پھر کس طرح میں cannibals, میں آدم خور لوگوں کے درمیان میں سے گزرا. کس طرح جو حبشی انسان کھاتے ہیں, انسان کو بھون کر کھا جاتے ہیں, میں ان میں سے گزرا. میرا دادا کہتا ہے کہ وہ ایک بار ایسے, میرے دادے کے اوپر 10 روپے انعام تھا, کہ اس نے بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا, اس نے کوئی 70 ہندو مار دیے تھے تقسیم کے دوران. اور یہ لگاری ان کے علاقے کا تھا. وہ تو یہ محمد خان لگاری تھا جو فاروق لگاری صدر بنا تھا پہلے, مر گیا اب, اس کا دادا تھا. اس نے کہا تھا ہندوؤں کو نہیں مارنا, تو میرا دادا بڑا جذباتی تھا, تو اس پر پھر جب اس نے 70 ہندو مارے تھے تو اس کے اوپر انعام تھا, کیونکہ وہ اشتہاری ہو چکا تھا, رحیمہ زندہ یا مردہ 10 روپے انعام, 10 روپے اس پر انعام لگا تھا. تو وہ کہتا ہے میں دن کو سوتا تھا اور رات کو سفر کرتا تھا. اب وہ بھی ایک کہانی بتاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایسے ایک جشن میں داخل ہو گیا, وہ کوئی بلوچوں کا جشن تھا جس کے اندر انسان سارے لوگ جو ہے ڈانس کرتے تھے, وائٹ کپڑے پہن کر درمیان میں آگ جلا لیتے تھے. آگ جلا لی درمیان میں, رات کا پہر ہے اور پھر ڈھول کی تھاپ ہے, اور اس پر بزرگ بھی چھوٹے بڑے سارے ہاتھوں میں چپڑیاں لیے ہوئے ٹک 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 ٹک, اور پھر وہ ایک لمبا دائرہ بنا لیتے ہیں آگ کے ارد گرد اور پھر ڈانس کرتے رہتے ہیں. اور اس کے درمیان میں جو زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے وہ اس آگ کے قریب آ جاتا ہے اور زیادہ مزے سے ڈانس کرنے لگتا ہے. تو اس کو ایک آدمی اٹھ کے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے اس کی گردن کو تلوار کے ساتھ ایسے کاٹ دیا. ایک ہی وار میں اس کی گردن الگ ہوئی, اور ایک چھوٹا سا توا ٹائپ کی کوئی چیز تھی, گرم تھی, جو وہ اس کی گردن پر رکھ دی گئی. گردن اس کی سر اس کا نیچے پڑا ہوا ہے, گردن کے اوپر وہ انہوں نے پلیٹ سی رکھ دی گرم گرم, اور وہ شخص اسی حالت میں, اس کا روح نہیں نکلا اور وہ ڈانس کرتا رہا کچھ لمحے. اور پھر وہ کینابلزم تھا, اس کو پھر اٹھا کے وہ کھاتے تھے ہمارے علاقوں میں, یہاں پر بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کہانی سن کر بڑی سنسنی پیدا ہوئی میرے اندر, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ دادا جی نے یہ کچھ جھوٹ بولا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہانی تو مزیدار ہے لیکن لگتی سچ نہیں ہے. دادا جی بیٹھے سوچتے رہیں گے, یا اس کے قریب, یا میرے خیال میں یہ ایسا ہوا ہوگا, ایسے جشن میں وہ پہنچا ہوگا, کیونکہ ایسے جشن تو ہوتے ہیں. دادا جی کو شک پڑ گیا ہوگا کہیں یہ ایسا ہی نہ کرتے ہوں, تو وہاں جو بھاگ نکلا اور بعد میں اسے سٹوری ہمیں سنا دی, ہمارے ذہنوں میں ڈال دی, واٹس ایور جی. تو کینابلزم
یہ انسان خور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر سے کیسے گزرا, that each other eat, جو ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. The anthropophagy کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹنگ آف مینز فلیش, انسانی گوشت کو کھانا, اینڈ مین ہوز ہیڈز ڈو گرو بینیتھ دیئر شولڈرز, اور پھر ایسے لوگ, ایسے مرد جن کے سر جو ہیں بینیتھ دیئر شولڈر, ان کے سروں سے بھی نیچے تھے, کپڑے شولڈر اوپر اور سر جو ہے یہاں سے تھے ان کے. ٹھیک ہے, میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا تھا جس کی پیچھے بیک سائڈ پر بھی ایک ہاتھ تھا. میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا تھا. اب تو بہت سارا چیزیں آ گئی ہیں, 2 چہروں والا بھی انسان دکھاتے ہیں, پیدا ہوتے رہتے ہیں, واٹس ایور. یہ اس طرح کے لوگ تھے جن کے درمیان سے وہ گزرا ہے. This to hear word Desdemona seriously inclined. This to hear, اور یہ چیزیں ساری سنتی تھی. Word Desdemona seriously inclined, اور ڈیسڈیمونا ان تمام چیزوں کے اندر بڑی سنجیدگی کے ساتھ دلچسپی لیتی تھی, انکلائن ہو جاتی تھی, اس میں شمولیت اختیار کرتی تھی. But still the house affairs would draw her thence, لیکن پھر بھی اس کو گھر کے معاملات میں, گھر کے کام کاج اسے ان تمام چیزوں کو سننے سے محروم رکھتے تھے. یعنی کہ اب یہ دلچسپ کمبینیشن تھا. گھر میں بیٹھ کے وہ کہانی سنا رہا ہوتا تھا اپنے بچپن کی, بربینٹیو سن رہا ہے, اور وہ نوجوان لڑکی اس کی باتیں سن رہی ہے, لیکن بار بار اسے کام کرنے جانا ہوتا ہے, برتن دھونے ہیں, یا اسے ساکس اپنی سکھانی ہے, یا کچھ بھی کرنا ہے, تو وہ پوری کہانی کو نہیں سن سکتی. تو یہ بھی تشنگی رہ گئی نا, مسٹری پیدا ہو گئی نا. اب دیکھیں کہ شیکسپیئر نے کس طرح ٹیکنیکل معاشرے کے اندر لیٹسٹ چیزوں کے درمیان میں اس نے وہ ایک مسٹری نکالی ہے, وہاں سے مسٹری کا پہلو نکالا ہے. And ever as she could with haste dispatch, اور پھر haste dispatch جلدی سے کام ختم کر کے, ever اکثر وہ, she could اور وہ جتنا سن سکتی تھی آ کے سنتی, she would come again واپس آتی, and with a greedy air, کیا بیوٹیفل اس نے لفظ استعمال کیا ہے, greedy air, اور لالچی کان کے ساتھ وہ آتی, depore up اور ٹٹولتی, my discourse میرے سفر کو, which I observing جن کے اوپر میں تجزیہ کر رہا ہوتا, took once a faint thought اور پورا 1 گھنٹہ لیتی اس بات کو سمجھنے میں, and found good means اور اس میں سے اچھائی کے پہلو نکالتی, to draw from her a prayer of earnest heart, to draw from her a prayer of earnest heart, اور پھر اس کے draw from her اور اس میں سے وہ دیتی prayer of earnest heart, اور سچے دل کے ساتھ وہ اس کے اوپر دعائیں دیتی یا مجھے دعائیں دیتی. that I would all my pilgrimage dilate کا مطلب بتانا. جیسے ہی pilgrimage میں اپنی تمام تر ایڈونچرس سٹوری بتاتا تھا, وہ جو خطرات سے بھری ہوئی کہانی جب میں بتاتا تھا, اس کے اوپر وہ کیا کرتی, بتاؤ کیا کرتی, دعائیں دیتی. whereof by parcel she had something heard, اور شاید اس نے یہ چیزیں جج کر لی تھی, سن لی تھی ساری کی ساری, but not intentively, لیکن پوری توجہ سے نہیں سنی تھی. I did consent and often did beguile her of her tears. I did consent, میں اپنی مرضی سے, and often did beguile her of her tears, اور پھر اس کے آنسو میں, beguile کا مطلب ہوتا ہے کہ آنسو بہہ نکلنا, اور پھر میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ اس کے رخساروں پر آنسو پھسل پڑتے. when I did speak of some distressed stroke, جب میں کوئی انتہائی مایوس کن, انتہائی دکھی بات کرتا, that my youth suffered, کہ کس طرح میری جوانی suffered ہوئی, مسائل میں دوچار ہوئی, my story being done, میری کہانی ہو گئی, she gave me for my pains a world of sighs, اور میرے دکھوں کے لیے وہ ایک آہ بھرتی,
وہ ایک آہ بھرتی میرے دکھوں کے لیے، وہ ایک سمپیتھی والی آہ بھرتی اس کے اوپر. سر اس نے یہ کیوں کہا ہے وہ اٹینٹیولی نہیں سنتی تھی؟ مے بی وہ پیشنیٹ ہو جاتی تھی، مے بی وہ روحانسی ہو جاتی تھی، مے بی اسے رونا آ جاتا تھا، وہ نہیں سن پاتی تھی، یا مے بی وہ اس نے پہلے ریزن بیان کیا ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنے ڈومیسٹک افیئرز میں چلی جاتی تھی. تو اس کے اوپر ورڈ آف سائز وہ دیتی اس کے پینز پر. کس کے پینز پر؟ اتھیلو کے پینز پر. اب وہ ایسا لفظ کہتی، او ہو یہ تو بہت ہی خوفناک ہے، او ہو اتنی مشکلات، وہ اس طرح کہہ دیتی، آہ بھر دیتی. آہ کا پتہ نا کسے کہتے ہیں؟ سردی وغیرہ جو بہت تکلیف اور شدت کے ساتھ کر. آہ کو سمجھنے کے لیے میں ایک آپ کو شعر سنا دیتا ہوں، آہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ تاثیر آہ سرد کی صورت پہ ہنس پڑی. تاثیر آہ سرد کی صورت پہ ہنس پڑی. آہوں کو یہ گلا ہے کہ تاثیر جل گئی. میکدے کی بنیاد میں وضو کے ظروف تھے. میکدے کی بنیاد میں وضو کے ظروف تھے. ساغر سنا ہے جدت تعمیر جل گئی. آسان نہیں ہو گیا؟ آہ تو سر اور مشکل ہو گئی ہے. نیکسٹ دیکھیں. نکال کے دوبارہ سمجھیں گے. اچھا جی. دیر از Sir, she was poor in faith. She gave me for my pains a word of sighs. So I faith it was strange. It was passing strange. اور وہ کہتی، او خدا کی قسم، مجھے اپنے ایمان کی قسم، یہ بہت عجیب ہے، یہ بہت عجیب کہانی ہے، تم بہت عجیب طریقے سے گزرے ہو. That was pitiful. اور یہ pitiful ہے. یہ جو ٹی کے پیچھے اپسٹرافی لگی ہوتی ہے تو اس کو ہم دو چیزوں سے ہم پرناؤنس کر سکتے ہیں، یا تو یہ اٹ ہے لفظ، یا یہ that ہے، that THAT، یا IT اٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ نے موقع کی مناسبت سے دیکھنا ہوتا ہے کہ that لگانا چاہتے ہیں یا آپ اٹ لگانا چاہتے ہیں. That was pitiful. یہ بہت دکھی بات، یہ قابل ترس باتیں تھی. وہ کہتی یہ قابل ترس ہے. That was wondrous pitiful. یہ حیران کن حد تک قابل ترس بات ہے، قابل ترس معاملہ ہے. کون کہتی؟ ڈیزڈیمونا کہتی. She wished she had not heard it. اور وہ خواہش کرتی کہ اے کاش وہ ساری باتیں نہ سنتی. Yet she wished، تاہم وہ چاہتی، that heaven had made her such a man، کہ وہ کہتی کہ اے کاش کہ خدا اسے ایسا آدمی بناتی. اب اس کے اندر یہ بھی خواہش ہوتی کہ میں کاش اتھیلو جیسا آدمی ہوتی. She thanked me، اس نے میرا شکریہ ادا کیا. And bade me، اور وہ مجھ سے کہتی if I had a friend that loved her، وہ کہتی اگر میرے پاس ایسا دوست ہوتا، اے کاش کہ مجھ سے محبت کرتا، اے کاش کہ میرا ایسا ہی کوئی دوست ہوتا اور اے کاش وہ مجھ سے محبت کرتا. I should but teach him how to tell my story. I should، میں but teach him how to tell my story، تو میں تو صرف اس کو اتنا بتا سکتا تھا اپنی کہانی. And that would woo her، اور یہ کہانی اسے دکھی کر دیتی. Upon this hint I spake، اچھا وہ میں بھی اب اس لائنز میں یہ کہہ رہا ہو، یہ شیکسپیئر نے یہ کہا ہو کہ یہ لائنز جو ہیں I should but teach، میں بھی یہ ڈیسڈیمونا کے ہی الفاظ ہیں. ڈیسڈیمونا کہتی کہ اگر میرا کوئی ایسا دوست ہوتا اور وہ مجھ سے محبت کرتا، کاش I should، تو مجھے چاہیے but teach him، میں اس کو سکھاتی، him ہے نا، میں بھی اپنے دوست کو سکھاتی to tell my story، کہ میں نے جو ایڈونچرس
سٹوری میری جو ایڈونچر سٹوری ہے اس کو بولنا کیسے، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میرا ایک لور ہوتا جو ایسا ہی ہوتا، اور میں اس کی ساری کہانی سن کے پھر میں اس کو بتاتی کہ کہانی کیسے بتاتے ہیں، یعنی کہانی کو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کر کے بتاتی. میں تو بس اتنا ہی سمجھ پایا ہوں اسے، آپ اگر اس سے زیادہ سمجھ پاتے ہیں تو. اینڈ دیٹ وڈ وو ہر، اور یہ چیز اسے مایوس کر دیتی، اداس کر دیتی کہ اس کا کوئی ایسا لور نہیں ہے. اپون دس ہنٹ آئی اسپیک، اور اس اشارے پر میں بولا، میں بولوں گا، کیا بولوں گا؟ She loved me for the dangers I had passed. امپارٹنٹ لائنز ہیں، لائن نمبر 167 سے 170 تک. اور آپ کے پاس کون سی ہیں یہ لائنز؟ 151 181 سے 184. 181 سے 184، یہ این کے ایم کی نیو بک ہے. She loved me for the dangers I had passed، اور اس نے مجھ سے محبت کی ان خطرات کی وجہ سے جن خطرات میں سے میں گزرا تھا. اس نے مجھ سے محبت میری وجہ سے نہیں کی. Not I am beautiful, not I am attractive and captivating. اس نے محبت کی ہے میری اس ڈینجرز کی وجہ سے جن میں سے میں گزرا. شیکسپیئر از دا رائٹر آف ہیومن نیچر، وہ ہیومن نیچر کا رائٹر ہے. دیکھیں کہ وہ ہیومن نیچر کو کس نے، اس نے آؤٹر ریالٹی سے الگ کر دیا ہے. باہر کی جو ریالٹی ہے ڈینجرز، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو لائک اس کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے بعد جن خطرات سچویشن میں سے وہ گزرتا ہے اس کی وجہ سے. اس کا مطلب امپورٹنٹ آر دا ڈینجرز اینڈ دا کاز آف دا پٹی اینڈ لو از ڈینجر. اب انہیں کیسے سپریشن دیتا ہے نا چھوٹی چھوٹی. لیکن انسان کے اوپر تو یہ سچویشن موافق نہیں آتی نا. جی نہیں آتی. اینڈ آئی لوڈ ہر دیٹ شی ڈڈ پٹی دیم، اور میں نے اس سے محبت کی کیونکہ اس نے ان میرے معاملات پر ترس کھایا تھا. اب یہ معاملہ دیکھو ہیومن نیچر کا کیسا ہے. مرد ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کو سمپیتھی دی جائے، مرد ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کو سمپیتھی ملے، ہمیشہ چاہتا ہے. یہ سیکی ہے مین کی. تو سر پھر اور ڈی ایچ لارنس نے بھی کہا ہے، اس نے کہا کہ مرد بڑے بڑے کتوں کی طرح ہے جو چاہتا ہے کہ عورتیں ان کو چمکاریں اور ان کی کمر پر ہاتھ پھیریں. ڈی ایچ لارنس واز آلسو ایکسپرٹ. بدنام زمانہ ہے. شو کر رہا ہے کہ میں نے اس سے محبت کی اس طرح کر کے، بڑا شوقہ. She loved me for the dangers I had passed and I loved her that she did pity them. اور میں نے اس سے اس لیے محبت کی کیونکہ اس نے ان میری ڈینجرز پر پٹی کیا تھا. اب یہ ایک معاملہ ہے کہ آج بھی لورز یہ داؤ لگاتے ہیں. اب تو داؤ لگاتے ہیں، ٹرولی نہیں ہوتے. داؤ یہ لگاتے ہیں جی میں بڑا اداس ہوں، بڑا دکھی ہوں، تو وہ لڑکی کہتی ہے جی آپ کیوں اداس ہیں، دکھی ہیں. وہ سمپیتھی کرتی ہے اور پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے میرا ایک بار ویژن تھا کہ جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت میں نئی نئی داڑھی مجھے میری آ چکی تھی. تو میں نے یہ کہا کہ میں جب ادھر معاشرے میں دیکھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے، تو سگریٹ کی لت لگی. تو ساتھ جس سے سگریٹ خریدتا تھا، مراج اس کا نام تھا، کالا سیاہ تھا. وہ گھڑیوں کا کام بھی کرتا تھا پارٹ ٹائم. میں نے کہا مجھے گھڑیوں کا کام سکھا دو. میں نے یہ سوچا کہ میں گھڑیوں کا کام سیکھ لوں گا اور پھر چھوٹا سا تو ایک باکس ہوتا ہے، کاؤنٹر ہوتا ہے، یہ بنا لوں گا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا کراچی. وہاں جا کر گھڑیاں ٹھیک کرتا رہوں گا، میکینک ہوں گا گھڑیوں کا. پھر جب وہاں سے تھک جاؤں گا تو لاہور چلا جاؤں گا. شروع سے ہی ونڈرنگ کی ذہن میں پلاننگ ضرور تھی. سارا پاکستان ایسے دیکھا ہے لیکن پلاننگ شروع سے تھی ذہن میں. تو مجھے یاد ہے وہ مجھے گھڑی دے دیتا، کہتا اس کے اوپر برش سے اسے صاف کرو. وہ پہلے سے ہی صاف ہوتی تھی بیچاری. میں اس کو پھر برش پھیرتا رہتا. اور میرا کیونکہ لٹریری تھا، میں اس سے یہ پوچھتا کہ یہ گھڑی چلتی کیسے ہے. اور میرے خیال میں وہ خود بھی گھڑیوں کے معاملے میں بہت کم جانتا تھا. کسی کا سیل ڈال دیتا تو کسی کی کوئی چیز برش رش مار کے چلا دیتا تو وہ ایسے. تو مجھے اس نے ایک دن کہا، اس نے کہا جی آپ میرا ایک کام کریں، آپ میرے شاگرد ہیں. میں نے کہا جی استاد جی حکم کریں. اس نے کہا مجھے ایک خط لکھوانا ہے. میں نے کہا میں لکھ دیتا ہوں. اس نے مجھے خط لکھوایا ایک لڑکی کے نام. وہ خط ایسا تھا کہ جی میں خودکشی کرنے والا ہوں، میں بہت دکھی ہوں اور میں سگریٹ بھی پیتا ہوں. ٹھیک ہے.
تو اگر تم مجھے بچا سکتی ہو تو تم مجھے بچا سکتی ہو، اگر تم نے مجھے نہ بچایا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی اور پھر میں خودکشی کر لوں گا۔ اب معاملہ آپ پر ہے، کیا آپ کسی انسان کی زندگی بچانا چاہتے ہیں؟ یہ لیٹر اس نے مجھ سے لکھوایا تھا، لیٹر تو میں نے لکھ دیا، اب آگے اس کا رزلٹ کیا آیا ہوگا، اگر وہ بھی آگے سے معصوم ہوگی۔ یا ویمن کی نیچر ہوتی ہے کہ سمپیتھی دیتی ہے۔ مرد اپنے آپ فادر کو دیکھیں، وہ ہمیشہ سمپیتھی گین کرنے کی طرف مائل رہے گا اگر آپ آج سے آبزرو کرنا شروع کریں، اور اس کو سمپیتھی ملے گی، اس کی بیوی اس سمپیتھی دے رہی ہوگی۔ بیٹیاں بھی سمپیتھی دیتے ہیں، ابو جی آپ نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں، جس بیٹی سے پوچھ لو وہی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ اس کے باپ نے بڑی مشکلات دیکھی اور بڑی جابز کی اور بڑے معاملات دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیونکہ وہ فادر بتاتا ہے بار بار سمپیتھی گین کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک سیکی کا اور نیچر کا معاملہ ہے جو شیکسپیئر نے ایکسپوز کیا ہے، کہ اس نے کہا کہ لو اس لیے ہوا، میں نے اس لیے اسے لو کیا کیونکہ اس نے ان تمام خوفناک جو میری زندگی کے معاملات تھے اس پر پٹی کی تھی، اور مجھے پھر یہ بات اچھی لگی تو مجھے اس سے لو ہو گیا۔ تو اب یہاں پر ہم نے یہ چیز دیکھی، ڈینجر، لو اینڈ پٹی۔ ہم نے انسان سے الگ کر کے ان کو دیکھا کہ ان کے کیا فنکشن ہے۔ اوکے، this only is the witchcraft I have used۔ یہی وہ وچ کرافٹ تھا، یہی وہ جادو تھا جو میں نے استعمال کیا ہے۔ Here comes the lady، یہ آ گئی ہیں لیڈی، یہ آ گئی ہیں ڈیسڈیمونا، let her witness it، انہیں کہنے دیجیے آپ جو کچھ کہتی ہیں، ان سے گواہی لے لیجیے۔ Enter Desdemona, Iago, attendants, Duke۔ I think this tale would win my daughter too۔ مجھے لگتا ہے بھائیوں کہ ایسی کہانی تو میری بیٹی کا بھی دل جیت سکتی ہے۔ Good Brabantio, take off this mangled matter at the best. Men do their broken weapons, rather use than their bare hands۔ Good Brabantio, take off this mangled matter at the best۔ بھائی اس تباہ شدہ میٹر کو ہی بہترین سمجھو، اب جو معاملات ہو گیا یہ بہترین ہے۔ کہتے ہیں مین ڈو دیر بروکن ویپنس، مرد ہمیشہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں، ریدر یوز دیئر دین دیئر بار ہینڈس، بجائے اس کے کہ اپنے ننگے ہاتھوں کا استعمال کریں۔ آپ جنگ میں ہیں، آپ کی شمشیر ٹوٹ گئی ہے، ٹوٹی ہوئی شمشیر سے لڑنا بہتر ہے، ٹوٹی ہوئی شمشیر سے لڑنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ ٹوٹا ہوا ویپن بھی پھینک دیں اور ہاتھوں سے لڑنا شروع کر دیں۔ چاند تارے بھی جب اجالا نہیں دیتے، چاند تارے بھی جب اجالا نہیں دیتے، ارے ایسے میں بھی ہم دل کو سنبھالا نہیں دیتے۔ نازک ہو حالات تو میری جان کبھی بھی، نازک ہوں حالات تو میری جان کبھی بھی، ٹوٹی ہوئی کشتی کو یوں اچھالا نہیں دیتے۔ نازک ہو حالات تو میری جان کبھی بھی، ٹوٹی ہوئی کشتی کو یوں اچھالا نہیں دیتے۔ جو پہلے ہی لوٹے ہوں تھک ہار کے کہیں سے، ارے ایسوں کو تو دیس نکالا نہیں دیتے۔ کچھ شدتیں بھی جاں لیوا ہو جاتی ہیں ثابت، کچھ شدتیں بھی جاں لیوا ہو جاتی ہیں ثابت، زخموں کو تو زخموں کا حوالہ نہیں دیتے۔ چاند تارے بھی جب اجالا نہیں دیتے، ایسے میں بھی ہم دل کو سنبھالا نہیں دیتے۔ تو ڈیوک کہتا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی کو رکھو اپنے پاس، نازک جب حالات ہو تو ٹوٹی ہوئی کشتی کو اچھالا نہیں دیتے۔ پھر جب ویپن ٹوٹ جائیں تو ٹوٹے ہوئے ویپن سے لڑنا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے اس کو چھوڑ کر دوسرے کی شمشیر کے آگے اپنے ہاتھوں سے لڑائی شروع کرو۔ تو یہ شیکسپیئر کی بہت اچھا کوٹ ہے، خوبصورت ہے، پتھی ہے۔ بربینٹیو، I pray you hear her speak۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دوشیزہ کی بات سنیے۔
میری بیٹی کی بات سنیے. If she confessed that she was half the whore, اگر یہ مان لیتی ہے کہ یہ half the whore, یہ آدھی بھی willing تھی شادی کے لیے. Destruction light on me if my bad blame light on the man. تو میرے اوپر ایسے ہی تباہی آ گرے جیسے کہ میں نے اس آدمی پر بلیم آ گرایا ہے. Come hither, gentle mistress, do you perceive in all this noble company? کیا آپ ان تمام لوگوں کو جانتی ہیں؟ perceive سمجھنا، تمام لوگوں کو جانتی ہیں. Where most you of obedience, جہاں پر تمہیں تابعداری اور عزت سے بات کرنی ہے. یعنی کہ بیربینٹیو کہہ رہا ہے کہ بیٹی اب بات کرنی ہے، لیکن تمہارے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈیوک سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑے ادب و اداب کے ساتھ بات کرنا. تو یہ کنٹراسٹ بھی ڈالا ہے. دیکھو کتنا خوبصورت کنٹراسٹ ہے کہ اوتھیلو نے کنفیس کیا ہے کہ آئی ایم بروٹ ان مائی اسپیچ، میں اسپیچ میں سول نہیں ہوں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی شائستہ ہے کہ اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کون لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے ادب سے یہ بولے گی. تو یہ کنٹراسٹ دکھایا ہے جو کہ لائٹ کنٹراسٹ ہے. ریڈر کو ویسے وہ نوٹ نہیں کرتا، لیکن ایک بلڈنگ استوار ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈفرینس ایک ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے. اور یہ ایک بالکل ماڈرن ٹیکنیک ہے کہ بعد میں اب یہ ٹیکنیک میں یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی شارٹ سٹوری میں. میں کہتا ہوں ریڈر شارٹ سٹوری پڑھے، اسے پتہ نہیں چلے کہ اس کے ذہن کے اندر کیا تبدیلی ہو چکی ہے. اس کو سوچنا ہی نہ پڑے اور اس کو اڈاپٹ ہی نہ کرنا پڑے، بلکہ سٹوری وہ پڑھے، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائے، وہ سٹوری اس کے ذہن کے اندر تبدیلیاں کر کے ہی باہر نکلے. تو یہ ٹیکنیک وہی ہے کہ ایسے سب بلڈنگ استوار ہو رہی ہے ذہنوں کے اندر. ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس پتہ چلا کہ ڈیسٹیمونا واقعی کلٹیویٹڈ، واقعی ویل مینرڈ اور بہت اچھی خاتون ہے، جبکہ ہمیں اوتھیلو کا اگلی بھی ہے، بدصورت بھی ہے اور ولگر بھی ہے. My noble father, I do perceive here a divided duty. یہاں پر میری ڈیوٹی ڈیوائڈ ہو چکی ہے. My life and education both do learn me. میری زندگی نے اور میری تعلیم نے مجھے سکھایا ہے how to respect you، کہ کس طرح میں تمہارا ادب کروں. You are lord of all my duty. میری تمام تر کاموں کے تم مالک ہو. I am hitherto your daughter. میں تمہاری بیٹی ہوں. But here is my husband. لیکن یہاں میرا ہسبینڈ بھی ٹھہرا ہوا ہے. And so much duty as my mother showed to you. اور جیسی ڈیوٹی میری ماں نے آپ کو دی ہے، میری ماں نے ایز اے ہسبینڈ آپ کو جو ڈیوٹی دی ہے، فرائض دی ہیں، preferring you before her father. اور اس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر، میری ماں نے اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے ہسبینڈ کی ڈیوٹی نبھائی ہے اور آپ کو اس نے سروس دی ہے. So much I challenge. ایسا ہی میں چیلنج کرتی ہوں. That I may profess. میں کنفیس کرتی ہوں. Due to the Moor, my Lord. اور مور جو ہے یہ میرا لارڈ ہے، یہ میرا آقا ہے، مالک ہے. اوکے، enough today. Take it. A nice affair.